بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا تیسرا ولاگ اور پیج ہے 245 245 فضل و کمال، فضل و کمال۔ ناظرین، یہ سب ذکر ازواج مطہرات کا ہو رہا ہے، انہی کے بارے میں ڈیٹیل سے بتائی جانے والی باتیں آپ کے سامنے ہم پیش کر رہے ہیں۔ ناظرین، اردو زبان میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر جامع ترین کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رائٹر ہیں اس کتاب کے علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جلد نمبر 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ فضل و کمال، فضل و کمال۔ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہی کا درجہ ہے، یعنی ذکر کس کا ہو رہا ہے؟ حضرت ام سلمہ کا۔ حضرت ام سلمہ کی شان میں ہم تاریخ بیان کر چکے ہیں، یعنی نام ان کا ہند نام تھا، اور ام سلمہ کنیت تھی، باپ کا نام سہیل اور ماں کا نام عاتقہ تھا۔ پہلے عبداللہ بن عبد الاسد کے نکاح میں، جو زیادہ تر ابو سلمہ کے نام سے مشہور ہے، ان کا کچھ حصہ بقیہ ہے، وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ یعنی فضل و کمال، ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ کے بعد فضل و کمال میں انہی کا درجہ، یعنی حضرت ام سلمہ کا درجہ ہے۔ ابن سعد نے طبقات میں اس کی تصریح کی ہے۔ روایت حدیث اور نقل احکام میں حضرت عائشہ کے سوا اور تمام بیویوں پر ان کو فضیلت حاصل ہے۔ صلح حدیبیہ میں جب صحابہ کو مکہ سے باہر حلق اور قربانی میں تعامل تھا، تو حضرت ام سلمہ ہی کی تدبیر سے یہ مشکل حل ہوئی، اور ان کی یہ دانشمندی اور عقل و ذہانت کی سب سے بہترین مثال ہے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں بہت تفصیل موجود ہے۔ ناظرین، اس کا بھی ذکر ہو چکا ہے کہ اہل سیر متفق اللفظ ہیں کہ ازواج مطہرات میں سب کے بعد حضرت ام سلمہ نے وفات پائی، یعنی اخیر میں فوت ہونے والی حضرت ام سلمہ ہیں، لیکن ان کے سن وفات میں بہت زیادہ اختلافات ہیں۔ یعنی واقدی 59 بتاتا ہے، اور ایک اور ہیں امام ابراہیم حربی، وہ 62 بتاتے ہیں، جو کہ زیادہ تر مانی جاتی ہے۔ ناظرین، ان کے جو زیادہ تر واقعات ہیں، جو ان کے چچا زاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے، کون؟ جو پہلے تھے عبداللہ بن اسد، اپنے شوہر ہی کے ساتھ اسلام لائیں، اور ان ہی کے ساتھ سب سے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ چنانچہ سلمہ ان کے بیٹے حبشہ میں ہی پیدا ہوئے، حبشہ سے مکہ میں آئیں اور یہاں سے مدینہ کو ہجرت کی۔ ہجرت میں ان کو یہ فضیلت حاصل ہوئی کہ اہل سیر کے نزدیک وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے ہجرت کی۔ حضور اکرم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ غزوہ احد میں ان کی نماز جنازہ، یعنی ان کے ذکر ہو رہا ہے، ان کے پہلے شوہر ابو سلمہ بڑے شاہ سوار تھے، غزوہ بدر وحد میں شریک ہوئے، غزوہ احد میں چند زخم کھائے جن کے صدمہ سے جاں باز نہ ہو سکے، اور جمادی الثانی 4 ہجری میں وفات پائی۔ ان کی جنازہ کی نماز نہایت اہم اہتمام سے پڑے گی۔ حضور نے 9 تکبیریں پڑھائیں، لوگوں نے اعتراض کیا تو پوچھا، رسول اللہ نے جواب دیا، آپ کو غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ لیکن حضور نے فرمایا، یہ 1000 تکبیروں کے مستحق تھے، تم 9 کی بات کرتے ہو۔ حبیب خدا کا جو در مل گیا ہے، مجھے امی عائشہ کا گھر مل گیا ہے، میری خوش نصیبی میرا یہ مقدر، مدینے کا مجھ کو سفر مل گیا ہے، میں ان کے ہی صدقے ثنا خواہ ہوں آپ کا، میں انہی کے صدقے ثنا خواہ ہوں ان کا، عقیدت کا مجھ کو ثمر مل گیا ہے، صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہیں آقا، ستاروں میں مجھ کو کمر مل گیا ہے، جہاں سر سبز گنبد میں
آقا مکی ہیں وہی ابو بکر اور عمر مل گیا ہے، جو نعت نبی کا ہوا ذوق پیدا یہ حسان سے کچھ اثر مل گیا ہے، پڑھی نعت ان کی تو رب کو منا لوں، مجھے کتنا پیارا ہنر مل گیا ہے، فرشتے بھی جس کو ترستے ہیں لیاقت، وہ جنت کا مجھ کو نگر مل گیا ہے۔